کہ آپ میں سے جو بندہ یہ بتا دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کتنے روزے رکھے تھے رمضان کے، میں ابھی اس کو 100 روپیہ انعام دوں گا۔ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو تنگ کر دیا، اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزاری بلکہ رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق گزاری۔ بہت سے شخص ایسے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، کہ نگاہ سے بھی جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس ماہ مقدس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ جو لفظ ہے نا صیام، صوم، اب اس کے معنی اور اس کا مفہوم جب ہم سمجھیں گے، صوم کا معنی کیا ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے، تو ایک اس کا معنی ہے لغوی اور ایک اس کا معنی ہے اصطلاحی۔ تو یہاں پہ صوم جو ہے اس کو اردو میں اگر ہم معنی اس کا کریں تو اس کا معنی بنتا ہے الامساک والکف عن الشیء، یعنی کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے باز آ جانا، یہ ہے صوم کا معنی۔ اور قرآن پاک میں اس کی ایک اور مثال موجود ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب کائنات نے جو ہے ان کو بغیر جو ہے وہ شوہر کے جو ہے وہ بیٹا عطا کیا، تو اس وقت جب وہ آگے لوگوں کے پاس آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ نے وہاں پہ آ کر کیا کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ ان سے کہنا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے اور میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب صوم کا معنی یہ بنتا ہے رک جانا، باز آ جانا۔ اب جو حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ تھا وہ کوئی کھانے پینے سے باز رہنے کا نہیں تھا، بلکہ ان کا روزہ یہ تھا کہ کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اب ہم جو ہے وہ صوم کا معنی جب اصطلاحی لیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ صوم کا حکم کیا ہے، کس چیز سے ہم نے رکنا ہے، کس چیز سے ہم نے باز آنا ہے، تو فرمایا الامساک عن الاکل، کہ روزے کا معنی یہ ہے رک جانا۔ کن چیزوں سے رکنا ہے؟ فرمایا کہ یہ طلوع یعنی صبح سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر اور جو ہے وہ غروب آفتاب تک تم نے کھانے سے بھی باز رہنا ہے، پینے سے بھی باز رہنا ہے اور جماع سے بھی باز رہنا ہے، نیت کے ساتھ، اور جتنی بھی بہودہ چیزیں ہیں سب سے جو ہے تو تم نے باز رہنا ہے۔ اب روزہ جو ہے انسان کے ہر اعضاء کا روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، نگاہ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، پورے بدن کا روزہ ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ فقط جو ہے وہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ پورے بدن کا انسان کا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے شخص ایسے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، یعنی وہ سارا دن ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے گدھے کو جو ہے وہ بھوکا باندھ دیا جائے اور شام کو کھول دیا جائے کہ جاؤ چارہ چر لو، کھانا کھا لو۔ فرمایا روزے دار بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ کون روزے دار ہیں؟ فرمایا کہ وہ وہی روزے دار ہیں کہ جو فقط اپنے منہ کا روزہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں کوئی چیز داخل نہ کرنا اس کا روزہ ہے۔ فرمایا نہیں، نہ تو وہ نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے کان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے جو ہے وہ ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں، کہ نگاہ سے بھی جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں اور کانوں سے بھی گانے، بے حیائی اور بری باتیں سنتے ہیں اور جو ہے وہ ہاتھوں سے بھی جو ہے وہ برے فعل کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کو روزے کا کوئی جو ہے وہ معنی مفہوم حاصل نہیں ہوگا، معنی و مطلب اور اس کا اصل جو ہے وہ اسی بندے کو حاصل ہوگا کہ جو پورے بدن کا روزہ رکھتا ہے، کہ پورے بدن کو جو ہے وہ یہ ساری چیزوں سے سلامت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ روزہ جو ہے آپ سب کو علم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہے وہ 2 ہجری میں جو ہے وہ 10 شعبان کو یہ روزے جو ہے وہ فرض ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو ہے وہ کتنی بار روزے رکھے؟
کیونکہ ہم بڑی چیزوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں بڑا جو ہے وہ اسلامی جو معلومات ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑا کم جو ہے علم ہوتا ہے۔ میں صرف جو ہے 20 سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بندہ یہ بتا دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کتنے روزے رکھے تھے رمضان کے، میں ابھی اس کو 100 روپیہ انعام دوں گا۔ یہ 20 سے 30 سیکنڈ جو ہے وہ سوچ لے آپ میں سے کوئی بتا دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کتنے جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے تھے۔ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہے کوئی؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے جو ہے 9 مہینے یعنی 9 روزے جو ہے وہ رمضان کے رکھے تھے اپنی حیات میں۔ 2 جو ہے وہ ہجری میں فرض ہوئے تھے اور آپ کا وصال 63 جو ہے وہ برس میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے آپ نے 9 جو ہے وہ رمضان کے روزے اپنی حیات مبارکہ میں رکھے تھے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پہ اللہ رب کائنات نے روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ انہیں انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب کائنات نے ان کے لیے مغفرت کا بھی انتظام رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، فرمایا کہ اپنی پسندیدہ اور خوشحال زندگی گزاریں گے، کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو تنگ کر دیا، اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزاری بلکہ رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق گزاری، فرمایا وہ قیامت والے دن خوشحالی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بلند جنت میں ہوں گے اور بلند باغ جن کی ٹہنیاں جو ہیں ان کے گچھے پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، اور جو تم نے اپنا عمل جو ہے وہ آگے بھیجا تھا یہ سارا اس کا صلہ ہے۔ یعنی آج اگر ہم نے بھوک پیاس برداشت کر لی، رمضان کے روزے رکھ لے اور آگے پیچھے بھی اپنی خواہشات پہ قابو رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انسان تو میری مرضی کے مطابق رکھا، اب جو ہے تجھے میں نے اختیار دیا ہے، جو چاہ کھا پی اور جو تیرا دل کرتا ہے وہ جنت میں کر، اور جو مرضی جہاں مرضی جو ہے جتنی خواہشات ہیں تیری آج ساری خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں نا تو روزے کے بڑے کنسپٹ ہیں کہ بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور بعض ایسی مخلوقات ہیں کہ وہ سال میں چند دنوں کے لیے باہر آتی ہے، اور بعض ایسی مخلوقات ہیں کہ جو سال میں فقط کچھ مہینے جو ہے وہ باہر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر برفانی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ پرندے کچھ وقت کے لیے باہر آتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ رہتے ہیں بھوکے پیاسے، اور بعض کے لیے جو ہے وہ خوراک کا انتظامات ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ موسم ختم ہوتا ہے اب پرندے جو ہے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ایک نئی شان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ جن پرندوں کے اوپر جو ہے وہ پر نہیں ہوتے پر آ جاتے ہیں، وہ ایک نئے چہرے کے ساتھ بڑی شادابی کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ پرندے باہر نکلتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی انسان کہ یہ جیسے پت جھڑ کا موسم آتا ہے اور پہلے آپ دیکھیں گے کہ پتے جو ہے وہ پیلے ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، پھر زمین پہ گر پڑتے ہیں، اور گرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ موسم بہار آتا ہے، اور جب موسم بہار آتا ہے وہ پتے جو گر کے خشک ہو گئے ہیں، ٹہنیاں جو ہیں جن سے سارے پتے جھڑ گئے ہیں، اب دوبارہ سے پتے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں، پھر سے وہ درخت شاداب ہو جاتا ہے، جو ہے سبز ہو جاتا ہے، اس کی بہار اس کی رونق میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جب روزے آتے ہیں بندہ پہلی سحری سے لے کر آخری سحری کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو فرمایا جیسے وہ درخت کے پتے جھڑ گئے پیلے ہو کے، فرمایا ایسے ہی بندے کے گناہ جڑ جائیں گے، اور اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، سارے گناہ جڑ جاتے ہیں کہ جیسے پھر سے بہار آئی، درخت سبز ہو گیا، شاداب ہو گیا۔ فرمایا ایسے 30 روزے رکھ کے انسان بھی شاداب ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے،
اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے، نورانیت آ جاتی ہے کہ جو وہ وصف جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں رکھا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، فقط عبادت خدا کرتے ہیں، فرمایا جب بندہ بھی اس جو ہے وہ صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس نورانی مخلوق کا فیض اسے بھی عطا فرماتا ہے، چاہے اس کا چہرہ کالا ہی، رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ بھی نور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جب بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو فرمایا انسان تیرے جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، اور تیرے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ جسم کی زکوٰۃ دیتا ہے کہ سارا سال کھایا پیا، 3 وقت کھانا کھایا، بلکہ بعض جو ہے سارا دن جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، ادھر سے آئے یہ کھا لیا وہ کھا لیا، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فقط ایک جو ہے 12 مہینوں میں 1 مہینہ تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور اس پورے مہینے میں تم نے 24 گھنٹے بھوکا نہیں رہنا، بلکہ فقط جو ہے 10 12 14، آج کل تو ویسے ہی جو ہے وہ دن چھوٹے ہیں، تو فرمایا فقط تم نے اتنے گھنٹے جو ہے وہ بھوکے رہنا ہے، صبح سے لے کر جو ہے وہ رات تک نہیں، بلکہ جو ہے وہ غروب آفتاب تک تم نے بھوکا رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیرے جسم کی زکوٰۃ ہے کہ جب تم ایسا کرے گا تو تیرے بدن کی زکوٰۃ ہو جائے گی، بدن جو ہے اور نشو نما پائے گا، بدن میں ایمانی قوت بڑھ جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں یار میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں، بعض کہتے ہیں یار روزے رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے بندوں، روزہ رکھنے سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنے سے بندے کے جسم میں اور طاقت آ جاتی ہے، بندے کے ایسے مادہ جو جسم کے اندر نقصان دے رہے ہوتے ہیں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے ان سارے جو ہے وہ غلیظ مادوں سے اس کا معدہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جسمانی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے روحانی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، کہ جیسے وہ بہار کے دن آئے پھر سے خوشیاں آ گئی۔ تو فرمایا ایسے ہی جب پورا مہینہ بندہ روزے رکھتا ہے تو پھر جب عید کا دن آتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ شاداب ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ بہاریں ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے۔ فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اللہ اسے 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوشیاں عطا فرماتا ہے؟ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ افطار کرتا ہے روزہ اس وقت اسے خوشی ملتی ہے، یا فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے اس وقت اسے خوشی ملتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، آج مجھے تو نے انعام عطا کرنا ہے عید کے دن۔ اور پھر فرمایا کہ وَفَرْحَةُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک اللہ تعالیٰ خوشی کس وقت عطا فرمائے گا؟ فرمایا جب وہ سارے لوگ روزے دار جو ہیں وہ جنت میں جانے لگیں گے، اور وہاں پہ اللہ رب کائنات جو ہے وہ اپنا دیدار کروا کے ان کو جو ہے وہ خوشی عطا فرمائے گا۔ تو روزے دار کے لیے فرمایا خوشی یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے یا عید کا دن آتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جس نے مہینہ پورا روزہ نہ رکھا ہو اور عید والے دن جو ہے وہ شیمپو بھی لگا لے، صابن بھی لگا لے، پاؤڈر بھی لگا لے، پرفیوم بھی لگا لے، اور جو ہے وہ لٹھے کا سوٹ جو ہے وہ سفید پا کے اگلی صف میں کھڑا ہو اور کہے کہ شاید آج میں نے بڑا مقام حاصل کرنا ہے اور مجھے جو ہے میں نے بڑا اپنا چہرہ صاف کر لیا ہے، یقین مانیے ایک وہ شخص کہ جس نے نہ جو ہے وہ زیادہ اپنے چہرے پہ جو ہے وہ شیمپو لگایا، پاؤڈر کریم نہ لگایا ہو، پورا رمضان کا روزہ رکھے ہو پورا مہینہ، اور وہ بندہ جس نے سادہ سا لباس پہنا ہو، ادھر جو ہے وہ بڑے فخر سے آیا ہو، جس نے روزے نہ رکھے ہوں، لباس بھی اعلیٰ پہنا ہو، اور ان دونوں کو آپ کھڑا کر لیں، اتنی بہار، اتنی خوشی اور اتنا نور جو ہے جو غیر روزے دار ہے اس کے منہ پہ نظر نہیں آئے گا جتنا نور جو ہے ایک روزے دار کے منہ پہ نظر آئے گا۔
تو فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، اور جو اس سے غافل رہا اس نے جو ہے وہ بہت بڑی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ سال ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ رات دن اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل و نوافل پڑھیں، کہ آج تو نفل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 فرض جتنا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے کہ اب بہار آنی ہے، اللہ نے ہمیں نیکیوں کے پہاڑ عطا فرمانے ہیں، اس لیے اس کی قدر کریں۔ اور یہاں پہ علامہ اقبال کے شعر پہ اختتام کرتے ہیں کہ آج ہمیں جو ہے بہار کا اگر موسم ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس بہار کے لیے جو ہے پیوستہ بھی رہنا چاہیے شجر کے ساتھ، ہمیں نیکیاں بھی کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، کہ بہار آ بھی جائے وہ ہری نہیں ہوگی، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برق و بار سے، اور ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ یہ جو رحمت کا شجر ہے نا اس سے پیوستہ رہو، اللہ تعالیٰ بہار کی امید دے گا، اللہ رحمتیں ضرور عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں مسلسل برسنی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، جو ہے اس درخت سے اس شاخ سے جوڑ کے رکھیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں اس ماہ سیام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔